سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کتنی سنگین صورتحال، معاشی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں، کتنی سنگین اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں عمران اگر کہا جائے کہ سنگین ترین ہے تو میرا خیال ہے وہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے سب دور دیکھے ہیں، ادوار دیکھے ہیں، اور معیشت کے حوالے سے مشکل ترین حالات بھی دیکھے ہیں، چاہے وہ 70 کی دہائی میں تھا یا اس کے بعد جتنا بھی تھا یا ریسنٹ ایئرز میں جتنے بھی تھا. تو اس وقت جو نمبرز ہیں، اور میں ایک چیز واضح کرتا ہوں انٹرویو کے سٹارٹ میں، میرے لیے معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کیا لے کے کوئی بھی معاشی پلان ہے وہ عوام کے لیے بہتری کیسے لاتا ہے. ہم الیٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کو صرف آئی ایم ایف کی طرف نظر ہوتی ہے، اور آئی ایم ایف ہو جانے سے وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے معیشت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ جو عوام کے مسائل ہیں، اگر آپ بے روزگاری دیکھیں، غربت دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، تو وہ تمام جو ایسے ہیں وہ ایک مشکل سچویشن میں ہیں. پاکستان کے یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں اکنامک ٹرمنالوجی میں اسٹیگفلیشن رہا ہے، اور آنے والا یہ جو فسکل ایئر ہے جس کے لیے بجٹ دیا جائے گا وہ بھی اسٹیگفلیشن ہوگا. اور آپ کے ظاہر ہے ناظرین کے لیے میں وضاحت کر دوں واٹ از اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن از جس ملک میں ایکسٹریملی لو گروتھ ہو اور ہائی انفلیشن ہو اینڈ ہائی ان امپلائمنٹ ہو. جو بھی اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اگلے سال کے لیے، جو آئی ایم ایف کی مرضی سے بھی بتائے جا رہے ہیں، اور اس کا اظہار آپ بجٹ میں بھی دیکھیں گے، اپنے اکنامک پلان میں بھی دیکھیں گے، اس سے اسٹیگفلیشن تھرڈ کنٹینیوس ایئر ہوگا آف اسٹیگفلیشن ان پاکستان، جو کہ بہت ہی ورثم بات ہے. اب ہم آئندہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہم کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے پاس چوائسز ہیں کیا، کہ اس وقت جہاں معیشت کھڑی ہے وہاں مشکل فیصلے تو کرنے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر گزارا ہے نہیں، اور آئی ایم ایف آپ کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، چونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آئی ایم ایف کی ہوں گی وہ اتنی ہی مشکل ہوں گی، بیکاز جیسے آپ جتنا زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اتنا سخت علاج کرتا ہے پھر. تو اسی طرح سے آئی ایم ایف کا بھی ہے. آئی ڈونٹ ریئلی بلیم آئی ایم ایف فار دیٹ. آپ نے جن چیزوں کا چیلنجز کا ذکر کیا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جو بدحالی ہے، وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ وقت آ گیا کہ آپ اگر ابھی ان کو درست نہیں کریں گے اور اس کو ایکٹیو لسٹ پر تمام اداروں کو نہیں ڈالیں گے، یا ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹائزیشن کے کلیئر کٹ ایک پلان کے تحت جو اگلے 2 یا 3 سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ جی پاکستان میں جو قومی ادارے ہیں وہ اس کی بدحالی کے حوالے سے. اسی طرح سے جو ٹیکس سیکٹر ہے یا انرجی سیکٹر ہے، ٹیکس سیکٹر ہے، اس میں تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک بڑا سمپل سا سر میں